Tattoo, tattoo, tattoo. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیٹورک ایشوز کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو پارٹ 3 ہوگا اس میں ہم اپنے جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ باطینی اور ظاہری سبب جو ہماری نماز میں خلل ڈلنے کا جو ہے وہ وجہ ہے، اس کو ہم جانیں گے کہ باطینی اور ظاہری خلل کیا ہے. جو ظاہری اور باطینی خلل ہیں ان میں کیا فرق ہے. باطینی جو خلل وہ آتے ہیں ہماری نماز میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے نفس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں تو ان کو کیسے ہم دور کریں، کیونکہ ہم جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. روحانی و ظاہری گندگی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ روحانی جو سی گندگی ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نماز کو نہیں قبول کروا سکتے. جب ہم اپنی گندگیوں کو یاد کریں گے تو ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے اس کی بزرگی کو محسوس کریں گے. ہم ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن گناہ کرتا نہیں ہے، اس سے ہو جاتا ہے. ہم اگر نمازیں پڑھنے والے ہیں تو ہمارے معاملات باقی لوگوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے. اپنی عبادات کو ہم روٹین کی عبادت نہیں بنائیں گے. ہم نے رٹی ہوئی نماز نہیں پڑھنی. ہم نے جب بھی نماز پڑھنی ہے ہم نے خالص نیت کے ساتھ پڑھنی ہے. موت کا خوف اور نماز میں اللہ کا خوف اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں درستگی ہے اپنی نماز میں لے کے آنی ہے. تو اب میں سب سے یہی کہوں گی کہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ ظاہری اور باطینی سبب ہوں گے جو ہمارے خیالات جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں اور ہماری نماز سے ہمیں غافل کرتے ہیں. ہم چاہ کر بھی وسوسوں کو آنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ ہماری نمازوں کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ہم شیطانی خیالات کو بھگانے کے لیے نماز میں تعوذ پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں ٹاپک میں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے خیالات کو کس طرح، اپنے نفس کو کس طرح قابو پا سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے. تو ہم یہیں پر آج اس کا اختتام کرتے ہیں اور اگلے ٹاپک پہ جو ہے بات کریں گے اور نماز کی فضیلت کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے اپنے نماز کے ٹاپک کی طرف آ جائیں گے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم تعوذ پہ بات کریں گے، پھر تسمیہ پہ بات کریں گے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کو صحیح طرح سے ادا کرنے میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری ادائیگی کیا ہے، ہم کس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ جو آئندہ آنے والی کلاسیں ہوں گی ان میں ہم صحیح طرح سے ان تمام چیزوں کا مفہوم جانیں گے. اور ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ جان لیجیے، کچھ پوچھ لیجیے، کوئی سوال ہے کسی کا تو ہینڈ ریز کر دیں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں. کیونکہ کوئی بھی اپنے پاس کنفیوژن نہ رکھیے گا، کوئی بھی ایسی بدگمانی مت رکھیے گا جس کو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو. میں نے کہا کچھ ہو اور آپ کو سمجھ کچھ آئی ہو تو اس کو کلیئر کر لیجیے گا. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کر لے. میوٹ ہو گئی آپ کی آواز نہیں آئی. ان تمام باتوں کو اپنے پاس جو اپنے نوٹس بنائے ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ آپ ریوائز کیجئے گا، کیونکہ نیت کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور نماز کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو ان کو ضرور ریوائز کیجئے گا، تبھی آپ کو اگلی کلاس میں جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ ریوائز کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. جی شائستہ آپ کا سوال ہے، پوچھئے.
جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شائستہ آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم استاذہ. جی وعلیکم السلام. بس نہیں مجھے تو اللہ کا شکر ہے سب کلیئر ہو گیا. بس وہ ایک دم نا غلطی سے ہینڈ لیس ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی جی اللہ کا شکر سب آ گیا سمجھ میں. بہت اچھی بات ہے. چلیے دعا کر لیتے ہیں. کسی سب کو سمجھ میں آ گیا ہے بہت اچھی بات ہے. دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں سب درود شریف پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. اللہم فقہنا فی الدین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ تو ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرما. اے میرے اللہ تو ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما. اے میرے اللہ، اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی اس کو ہمارے لیے آسان بنا کر ہمارے عمل میں لے آ. اے اللہ ہمارے سمجھنے میں آسانی عطا فرما. اے اللہ جو کچھ ہم پڑھیں اس کو ہمارے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے اللہ ہمیں کامل نور عطا فرما. اے اللہ ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں. ان نہ ملنے والی نعمتوں پر افسردہ نہ ہوں جو تو نے ہمیں مثلتاً نہیں دی، بلکہ جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کریں اور شکر کرتے رہیں. اے اللہ بیماروں کی بیماریاں ایسی غائب کر دے کہ جیسی تھی ہی نہیں. اے میرے اللہ تمام جتنے بھی بیمار ہیں، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے اپنی دعا کے لیے کہا ہے، بیماری کی دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ جو بیمار ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو اس وبا میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما. اے اللہ اس وبا کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے، اس وبا کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے. اے اللہ اب تو ہم تھک چکے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے ہم بڑے کمزور ہیں. اے اللہ اس وبا کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے. اے اللہ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے بچوں پر کے سر پر سلامت رکھنا. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھنا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جو اولاد کی تربیت کی طرف سے پریشان ہے تو انہیں نیک اور صالحہ بنا دے. اے اللہ والدین کا ہمدرد و فرما بردار بنا دے. جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اور سے صحیح سالم خواہش کے مطابق بیٹے یا بیٹی عنایت کر. اے اللہ ہم سب کی اچھی اور لمبی عمر دراز کر کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں. یا ارحم الراحمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضے تو اپنے خزانوں سے ادا کر دے. اے اللہ تو
تو جن جن کے قرضے جن کے سروں پر ہیں تو وہ اپنے خزانوں سے ادا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ان کی تو اپنی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں انبیاء کے میراث میں سے حصہ عطا کر، ہم سب کو علم کا حریص بنا دے، ہمیں علم نافع عطا کر، ہم سب کو ہر قسم کے حرام سے بچا، ہماری آمدنیاں حلال ہوں، ان میں خیر و برکت ہو۔ یا ارحم الراحمین، جن کے پاس اپنے گھر نہیں انہیں ان کے سکون اور چین والے گھر عنایت کر۔ اے اللہ سب کو گھر اپنے عنایت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اپنی چھت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں سکون عنایت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں آخرت کی بہترین تیاری کی توفیق دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم سب تیرے دیدار کا شوق رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کروانا۔ اے اللہ قیامت کے روز ہم سب تیرے دیدار کے، اے اللہ ہم سب تیرے دیدار کے ہم کو ہوں گے۔ اے اللہ ہم سب کو دیدار اپنا نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ ہماری ان کوششوں کو ریا سے بچانا۔ اے اللہ تیرے خاص فضل و کرم کے ہم جن سے ہے متلاشی ہیں۔ اے اللہ تیرے خاص فضل و کرم کے متلاشی ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر اپنا خاص کرم عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ تو ہم پر خاص کرم عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ میری بہن ساجدہ کے ابو انتقال کر گئے ہیں۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو دھو ڈال۔ اے اللہ، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ اے اللہ جن جن کے والدین اس دنیا میں حیات نہیں، اے اللہ ان سب کے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ ہم سب کے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ جن جن کے دلوں میں جائز حاجات خواہشات ہیں، اے اللہ تو ان کو پورا فرما۔ اے اللہ تو پورا فرما دے۔ اے اللہ جن جن کے دلوں میں جو بھی خواہشات ہیں ان کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی آمین پر تیرے فرشتوں کی آمین ہو جائے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ